یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ چھوڑنے لگے تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ کوفیوں کی بات پہ اعتماد نہ کریں، آپ ایسے نہ جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے جانا پڑے گا کیونکہ آج وہ بلا رہے ہیں، اب اگر میں نہ گیا کل قیامت کو میرے نانا کی بارگاہ میں شکایت لگا دیں کہ ہم نے تو آپ کے نواسے کو بلایا تھا، یہ خود ہی نہیں آئے تھے، تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے، مدینہ سے چلے، مکہ پاک میں آئے، اور پھر مکہ پاک میں آپ نے کچھ وقت گزارا، اور حج کے مہینے میں جب پوری دنیا کے مسلمان حج کی طرف آ رہے تھے، اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ انہی دنوں آپ مکہ چھوڑ کے کربلا کے مسافر بن رہے تھے، آپ کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ تو آپ جو ہے مکہ سے بھی آپ نے جو ہے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسے نہ جائیں، لیکن وہاں سے بھی آپ نے صرف اپنے اہل خانہ کو ساتھ لیا اور چند خادمین کو ساتھ لیا، آپ کربلا کی طرف آئے۔ تو یاد رکھیں ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہمارے لیے اس میں میسج یہ ہے کہ اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، حضور کے دین کی خاطر جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں۔ امام حسین نے مدینہ پاک کو چھوڑا، امام حسین نے مکہ پاک کو چھوڑا دین کی خاطر، اور پھر جب آپ کربلا میں آئے تو کس کی خاطر آئے؟ دین کی خاطر آئے۔ کربلا کا سارا معرکہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ پہ امام حسین اور ان کے قافلے کی طرف سے دین کی پیروی نظر آئے گی، دین کی جو ہے تابعداری نظر آئے گی، یہاں تک کہ کربلا کا آخری جو دن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے بڑے بڑے شہزادگان جو ہے شہید ہو چکے۔ امام حسین اپنے کندھوں پہ کبھی بھائیوں کے لاشیں لا رہے ہیں، کبھی بھتیجوں کے لاشیں لا رہے ہیں، کبھی جوان بیٹے کے لاشیں لا رہے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں پہ ننھی علی اصغر کو شہید کروا رہے ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب جب آپ خود جو ہے میدان جنگ میں ہیں، جسم پہ تیروں کے بھی زخم ہیں، نیزوں کے بھی زخم ہیں، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہیں، ہر طرف جو ہے دیکھتے ہیں اپنا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اتنے میں جب نماز عصر کا وقت ہوا، امام حسین نے کوئی تکیہ نہیں کیا ہے، امام حسین نے یہ نہیں سوچا ہے کہ بعد میں قضا ہو جائے گی، نہیں، آپ نے جب دیکھا نماز عصر کا وقت ہے تو آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ تمہیں تو پتہ نہیں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ہو، دنیا کی محبت اور مال و متاع کی محبت میں تم اندھے ہو چکے ہو، لیکن میں نانا جان کا جو ہے میں ان کا نواسا ہوں اور میں ان کے دین کا پہرے دار ہوں، لہٰذا میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے حالت میں بھی نماز ادا فرمائی ہے، ایسی حال میں بھی امام حسین نے نماز ادا فرمائی ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو گھرانہ ہے وہ تقوی کے لحاظ سے کتنا عظیم گھرانہ ہے۔ آج نعوذ باللہ لوگ باتیں کرتے ہیں، دیکھیں جو ہستی اس موقع پر بھی نماز نہیں چھوڑ رہی ہے وہ دین کی کتنی وفادار ہے، وہ اسلام کی کتنی وفادار ہے۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو انا تارکن فیکم الثقلین، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن یہ یاد رکھنا تمہارے پاس دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری فرمایا میری اہل بیت ہے۔ اللہ کی کتاب، میری اہل بیت، فرمایا ان دو عظیم چیزوں کا دامن تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی، یہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حاضرین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی عملی طور پہ آپ تفسیر کر کے دکھا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے بندو، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کوئی نہ کوئی شے، کسی نہ کسی چیز کے ذریعے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کر آزمائیں گے، والجوع، کبھی بھوک دے کر آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مالوں میں کمی دے کر آزمائیں گے، کبھی جانوں میں کمی دے کر آزمائیں گے، کبھی پھلوں میں کمی دے کر آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ سامنے رکھیں اور امام حسین کی سیرت سامنے رکھیں تو آپ کو جو ہے امام حسین کا کردار آیت کی، قرآن پاک کی اس آیت کی یہ عملی تفسیر نظر آئے گی کہ کربلا کے موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ آزمائشیں لی گئیں۔
کبھی خوف دے کے آزمایا گیا، کبھی بھوک اور پیاس دے کے آزمایا گیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں کمی، جانوں میں کمی، بچوں میں کمی دے کر آزمایا گیا۔ اور امام حسین جب صابر رہا، امام حسین جب شاکر رہا، سب کچھ قربان کر کے بھی یہی عرض کر رہا ہے کہ مولا تو حسین سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں انہیں بشارت دے دو، انہیں خوشخبری دے دو۔ وہ صبر کرنے والے ہیں کون؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ حاضرین محترم، آج اگر تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے، کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے، کسی کے جسمانی صحت کے لحاظ سے کوئی مسئلہ ہو جائے، تو طبیعت میں بے قراری آ جاتی ہے، وہ معمولات سارے درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو پہلی صف میں آ کے نماز پڑھا کرتا تھا، آج پہلی صف میں نظر نہیں آئے گا، کیا ہو گیا جی؟ فلانا مسئلہ ہو گیا، فلانا مسئلہ ہو گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، ایک بندہ پہلی صف میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو آج بھی اگر پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہوگا تو آپ کہیں گے یار بڑا صبر کرنے والا ہے، یہ بڑا عظیم آدمی ہے کہ اس موقع پر بھی ماشاءاللہ پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہاں تو سہارا دینے والے بھی ہوتے ہیں، یہاں تو دکھ درد غم بانٹنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کربلا کا وہ منظر دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن تنہا ہیں، سارے پیارے شہید ہو گئے ہیں، اب خیموں میں صرف پیارے امام زین العابدین بچے ہیں جو ابھی سخت ترین بیمار ہیں۔ ایسے موقع پر بھی جب نماز عصر کا وقت ہوا، میرے امام نے نماز کو قضا نہیں کیا ہے، نماز کو ادا کیا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی ہے، اور جو بھی ہو جائے شرابی، بے نمازی اور بد کردار کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ اتباع اس کی کرنی ہے جو رسول کے کردار کے مطابق ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں حضور کی امت کے لیے کئی سبق چھوڑے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ آج لوگ مفادات کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، مفادات کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دنیاوی مفاد نہیں اٹھایا ہے، امام حسین نے کوئی دنیاوی عہدہ نہیں لیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی گورنری قبول نہیں کی ہے، کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے۔ آپ نے اپنی جان دینا تو گوارا کر لیا، لیکن نانے کے دین کو نقصان نہیں آنے دیا۔ آپ یہ جانتے تھے، آپ اپنی بصیرت سے یہ دیکھ رہے تھے کہ بظاہر تو یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو جاؤں گا، لیکن میری شہادت سے امت کو ایک حرارت ملے گی، میری شہادت سے امت کو ایک فیض ملے گا، اور اس فیض کی برکت سے یہ قرآن اور یہ دین قیامت تک چلتا رہے گا، اور حضور کی یہ جو نماز ہے، یہ جو اللہ کی عبادت ہے، یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے قربانیاں دیں۔ اور